بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض والی صورت ذکر کر کے اس کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ اب لوگوں نے ما عزمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر کی تعریف کیا پڑھی کہ جی ایک اسم ہے، اس کے بعد فعل ہے یا شبہ فعل ہے، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہے ہو، اس لیے کہ وہ فعل یا شبہ فعل کیا کر رہے ہیں، آگے کسی ضمیر یا اس اسم کے کسی متعلق میں عمل کر رہے ہیں۔ یہ بالکل یہی صورت ثابت ہو رہی ہے ازید ذہب بہ میں، اور پھر اب لوگوں نے پڑھ لیا پہلی صورت میں جہاں پر رفع مختار تھا کہ جی جب مذکورہ اسم حرف استفہام کے بعد واقع ہو تو پھر کیا حکم ہے، بولو، رفع پڑھنا مختار ہے۔ جی، وَيُخْتَارُ النَّصْبُ وَالْإِحْبَالَ حرف الاستفہام، حرف استفہام کے بعد کیا ہے، نصب پڑھنا مختار ہے، جبکہ یہ صورت ایسی ہے کہ یہاں پر ازید ذہب بہ میں یہ ساری باتیں پائی جا رہی ہیں۔ زید ایک اسم ہے، اس کے بعد ذہب ایک فعل ہے، اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، لہذا یہ ذہب اس زید میں عمل نہیں کر سکتا، اور زید سے پہلے کیا ہے، حمزہ ہے، تو اس کو کیا ہونا چاہیے، بولو، یہاں پر نصب کا ہونا چاہیے مختار طور پر، لیکن یہاں تو رفع پڑھنا واجب ہے۔ آپ نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا، اس قاعدہ اور ضابطے کے مطابق اس مثال میں زید پر اعراب کون سا ہونا چاہیے، بولو، نصب ہونا چاہیے مختار طور پر، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اہل عرب اس پر رفع ہی پڑھتے ہیں، اس پر نصب نہیں پڑھتے۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی۔ اس کے ماتن نے جواب دیا وَلَيْسَ مِنْهُ، لیسا ازید ذہب بہ منہ، ذہب بہ منہ کو درمیان سے نکال کر جوڑیں، ولیس منہ، اور نہیں ہے اس قبیل سے، یعنی اضمار قبل ذکر کے قبیل سے نہیں ہے۔ کون سی مثال، ازید ذہب بہ۔ ماتن نے اس کا حل کیا بتایا کہ جی یہ مثال ما عزمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر کے قبیل سے ہے ہی نہیں، تو جب نہیں ہے تو پھر اس پر وہ ما عزمرہ والا اعراب بھی جاری نہیں ہوگا۔ اب یہ کیوں نہیں ہے جبکہ ساری باتیں تو اس میں پائی جا رہی ہے، تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ایک شق بھی پڑھی ہے اس مثال، اس تعریف میں، کہ اگر بالفرض ہم اسی فعل کو، اس رکاوٹ کو ہٹا کر، اس ضمیر یا متعلق کو ہٹا کر اگر ہم کیا کریں، اس فعل کو مقدر جو ہے وہ مسلط کریں، یا پھر اس کے کسی مناسب کو مسلط کریں، تو وہ اس کو نصب دے، اور یہ والی صورت یہاں پر نہیں ہے، یہ والی صورت یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم بالفرض ذہب بہ کو بعینہ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی دو صورتیں، با اس کے ساتھ ہے تو با سمیت کریں گے یا با کے بغیر کریں گے۔ اگر با لگا کر کرتے ہیں، ذہب کو با سمیت زید پر مسلط کرتے ہیں، تو اس با کو پھر زید کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، پھر یوں ہو جائے گا ذہب بزیدن، با سمیت ہو تو پھر اعراب کیا بنے گا، ذہبہ بزیدن، تو یہاں پر تو اس کو نصب نہیں دیا جا رہا بلکہ اس کو جر دیا جا رہا ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ بعینہ ہی اسی فعل کو مسلط کریں۔ اسی فعل کو مسلط کرنے کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، دو۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ذہبہ کو با سمیت مسلط کریں، تو پھر تو وہ زید کیا ہو جائے گا، منصوب نہیں ہوگا بلکہ مجرور ہوگا، اور یہ صورت بھی مطلوب نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم با کو ہٹا دیں، با کو کیا کر لیں، ہٹا دیں، تو پھر یہ ہو جائے گا کہ یہ ذہبہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو کہ لازمی ہے۔ ذہبہ کا معنی کیا ہوتا ہے، جانا، الذہاب کا معنی کیا ہوتا ہے، جانا، لہذا اس کے ساتھ با لگائیں گے تو با کی وجہ سے اس کا معنی متعدی بن جائے، لیکن جب ہم نے با کو ہٹا دیا تو با کو ہٹا دینے کی وجہ سے کیا ہوا، یہ وہی لازمی پر رہ گیا۔ ذہبہ کے ساتھ جب ہم با حرف جر لگا لیتے ہیں، با کا صلہ لگا لیتے ہیں، تو با کی برکت سے یہ لازمی کہاں منتقل ہو گیا، متعدی میں۔ جب ہم نے با کو ختم کر لیا تو پھر یہ کیا بن گیا، لازمی بن گیا، اور لازمی جو ہوتا ہے وہ اس کا تو مفعول بھی ہی ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کیا کرے، وہ آگے کسی کو نصب دے سکے، کسی کو اپنا مفعول بھی بنا سکے۔ تو مطلب یہ بھی اب زید کو نصب
نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ آ گئی؟ ایک تو یہ بات، تو مطلب ابھی تک کیا نکلا خلاصہ کہ جی بعینی ہی ذہبہ کی تقدیر اور تسلیت نہیں ہو سکتی، چلو اس کا مترادف کر لو۔ دوسری صورت کیا ہے؟ اس کا مترادف کر لو، اس کا مناسب کر لو۔ اب مترادف اگر ہم نکالیں گے تو ذہبہ کے ساتھ جب با کا صلہ آ جائے تو یہ متعدی بن جائے گا۔ بعینی ہی یہی معنی جب ہم الذہاب کو باب افعال پر لے جاتے ہیں تو باب افعال پر لے جانے کی وجہ سے بھی ذہبہ ذہب بہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اس کو لے گیا۔ یہی معنی اذہاب کا ہو جاتا ہے کہ وہ متعدی بن جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کو ذہب بہ کا مترادف کیا لے کر آئیں گے؟ اذہبہ لے کر آئیں گے باب افعال سے۔ کیا لے کے آئیں گے اسامہ؟ نیند بڑی آتی ہے آپ کو آج کل، کیا بات ہے؟ رات کو سوتے نہیں؟ پھر تیسرا چوتھا دن ہے مسلسل آپ کو جگانا پڑتا ہے اور پھر سو جاتے ہو۔ کھڑے ہو جاؤ۔ پتہ نہیں چرس پی کے آتے ہیں یا کیا کرتے ہو تم لوگ ہیں؟ نسواری ہو؟ پھر رکھا کرو، اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ مترادف کو لگائیں۔ مترادف کو لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اذہبہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اذہبہ۔ جب اذہبہ ہو جائے گا تو اذہبہ کون سا فعل ہے؟ فعل مجہول ہے۔ یہ اپنے ما بعد کو رفع دیتا ہے یا نصب دیتا ہے؟ بولو، اپنے مفعول کو رفع دیتا ہے نا، نصب تو نہیں دیتا۔ تو پھر تو یوں عبارت بن جائے گی اذہب زید ذہب بہ۔ اذہب زید ذہب بہ، تو مترادف نے بھی نصب نہیں دیا، اور ہمیں مطلوب کیا ہے کہ مترادف نصب دے دے۔ اب پھر وہی بات ہو جائے گی کہ جی نصب نہیں مل رہا، تو آگے معترض نے کہا کہ جی مترادف کوئی ایک تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف اذہبہ کو نکال لیا، کیا کر لو؟ اذہبہ نکال لو۔ کیا نکال لو؟ اذہبہ نکال دو، یلابسو نکال لو، کوئی اور چیز نکال دو جس کی وجہ سے یہ اس کو نصب دے سکے۔ تو اگر بالفرض ہم کوئی اور چیز نکالتے ہیں تو پھر اس کی صورت کیا ہو جائے گی؟ یلابسو یا اذہبہ ہو جائے گا۔ اگر ہم یلابسو یا اذہبہ نکالتے ہیں تو یہ عبارت پھر یوں ہو جائے گی زیدن یلابسہ الذہاب بہ۔ یہ عبارت یوں ہو جائے گی زید یلابسہ احد بالذہاب، یا پھر یوں ہو جائے گا اذہبہ احد۔ پھر یہ عبارت کیسے بنے گی؟ آگے شرح کے اندر یہ عبارتیں لکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم یلابسو نکالتے ہیں یا اذہبہ نکالتے ہیں یا کوئی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نکالتے ہیں، یلابسو نکالتے ہیں، تو پھر یہ عبارت پوری کیسے بن جائے گی؟ یوں عبارت بن جائے گی زیدن یلابسہ الذہاب بہ، یا زیدن یلابسہ احد بالذہاب بہ، یا یوں عبارت بن جائے گی کہ زیدن اذہبہ احد۔ یہ اذہبہ کے بغیر دوسرے مترادفات اور اس کے مناسبات کو نکالنے سے عبارت یوں بن جائے گی۔ اب یہ نصب تو دے رہا ہے، یہ نصب دے رہا ہے کہ زید یہاں پر یلابسو زیدن ہو جائے گا، یلابسو زیدن اور اذہب زیدن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ وہ خراب ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو فعل مقدر اور فعل مذکور ہے اس کا جس کی طرف اسناد ہو اس میں دونوں کا اتحاد ضروری ہے۔ جب آپ یہ کہہ دیں کہ مذکور تفسیر کر رہا ہے کس کے لیے؟ مقدر کے لیے، یہی پڑھ رہے ہیں نا یفسرہ ما بعدہ، کہ جی ما بعد والا اس کی کیا کر رہا ہے؟ تفسیر کر رہا ہے۔ تو محض تفسیر معنی کے اندر جو ہے وہ ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اسناد کا بھی اتحاد ہو، اس کے اسناد کا بھی کیا ہو؟ اتحاد ہو۔ یعنی مذکورہ فعل کا جو مسند الیہ ہے وہی مسند الیہ کس کا ہونا چاہیے؟ مقدر کا بھی ہونا چاہیے۔ مذکورہ اسم کا ذہب بہ کے اندر جو اسناد ہے ذہبہ کا وہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ زید کی طرف ہو رہا ہے۔ یہ جو مذکور ہے اس کا اسناد حقیقی کس کی طرف ہے؟ زید کی طرف ہے۔ اور جو ہم نے عبارت نکالی ہے اس میں دیکھو یلابسہ الذہاب، یہاں یلابسہ کا اسناد ذہاب کی طرف ہو رہا ہے،
युलाबिसुहु अहदुन, यहाँ पर युलाबिस का इसनाद किसकी तरफ हो रहा है? अहद की तरफ हो रहा है। या अज़हबहु अहदुन, यहाँ पर भी इसका अज़हबा का इसनाद किसकी तरफ हो रहा है? अहद की तरफ हो रहा है। और मज़कूरा का इसनाद किसकी तरफ हो रहा है? ज़ैद की तरफ हो रहा है। तो पता चला कि जी इसके मुतरादिफ फिल्माना को अगर हम मुसल्लत करें तो नसब तो दे देगा, लेकिन ये है कि इसका इसनाद का जो इत्तिहाद है अब वो बरकरार नहीं रहा। तो ख़ुलासा क्या निकला? ख़ुलासा ये निकला कि अज़ैदुन ज़ुहिब बिही पर नसब नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि ताकि ये चूँकि हरफ इस्तिफ़हाम के बाद वाक़ है और सारी शर्तें पाई जा रही, तो नसब का मुख्तार होना ये कायदा यहाँ जारी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि मा उज़मिरा की कबील से नहीं है। ठीक है, ये बातें तो पाई जा रही कि एक इसम है, उसके बाद फ़ेल है, उसके साथ ज़मीर लगी हुई है, उसमें अमल नहीं कर रहा, लेकिन आगे एक और शर्त है और वो ये है कि उसको नसब दे। ये वाली बात नहीं, बेआइनी ही ये फ़ेल भी नसब नहीं दे सकता, उसका जो मुतरादिफ है उज़हिबा वो भी नसब नहीं दे सकता। दूसरे जो हमने मुतरादिफ़ात निकाले हैं वो नसब तो दे रहे हैं, लेकिन ये है कि ये भी ज़रूरी है कि नसब देने के साथ साथ जो मुस्नद इले इस मज़कूर का है वो मुक़द्दर का भी हो, और यहाँ मुक़द्दर का अलग बन जाता है और मज़कूर का अलग बन जाता है। तो पता चला कि ये किसी भी सूरत में ये मा उज़मिर आमिलहु की क़ैद की कबील से नहीं बन सकता। देखिए, वलैसा और नहीं है अज़ैदुन ज़ुहिब जैसी मिसाल मिन हो उससे, किससे? ऐ मिन बाबिल इज़मारी अला शरीतत तफ़सीर से। फ़इन्न ज़ैदन फ़ीही, इसलिए कि बेशक ज़ैद इसमें, व इन कान युज़न, अगरचे उसके बारे में गुमान किया जा रहा है, फ़ी बादि नज़री सरसरी नज़र में, अन्नहु मिम्मा उज़मिर आमिलुहु, कि जी ये उस कबील से है कि जिसके आमिल को मुक़द्दर किया जाता है तफ़सीर की शर्त पर, और मुख्तार इसमें क्या है? नसब है। लिवक़ूइल इस्मिल मज़कूर फ़ीही, इसमें इसम मज़कूर के वाक़ होने की वजह से हरफ़ इस्तिफ़हाम के बाद, वलाकिन यज़हरु, लेकिन ज़ाहिर होता है, बअदा तअम्मुक़ नज़री, गहरी नज़र से, अन्नहु लैसा मिन्हु, कि बेशक ये उससे नहीं। फ़इन्नहु व इन सदक़ अलैहि, बस बेशक को अगरचे उसके पर ये बात सादिक़ा रही है, अन्नहु इस्मुन, के वो एक ऐसा इसम है, बादहु फ़िअलुन, जिसके बाद फ़ेल है, मुश्तग़िलुन अन्हु, जो उससे एराज़ कर रहा है, बिज़मीरिही, उसके ज़मीर की वजह से। लाकिन्नहु लैसा, लेकिन ये फ़ेल ऐसा नहीं है, बिहैसु लौ सुल्लित अलैहि, इस तौर पर कि अगर उसको मुसल्लत कर लिया जाए उस पर या उसके किसी मुनासिब को, ला नसबहु, तो उसको नसब दे। लिअन्न ज़ुहिब बिही, इसलिए कि जो ज़ुहिब बिही बज़ात ख़ुद है, ला यामलु नस्बा, ये नसब नहीं दे सकता, ये अब लोग पढ़ चुके। वकज़ा मुनासिब हो, इसी तरह जो उसका मुनासिब है यानी उज़हिबा, वो भी नसब नहीं दे सकता। फ़ैन कुल्ता, बस अगर तुमने कहा कि ला यनहसिरुल मुनासिब फ़ी उज़हिबा, कि ये मुनासिब तो उज़हिबा में मुनहसिर नहीं है, फ़ल युक़द्दर मुनासिबुन आखर, चाहिए कि मुक़द्दर मान लिया जाए एक और मुनासिब को, यनसिबु हो, जो क्या कर ले इसको, जैसे युलाबिसु या अज़हबा मालूम के सीगे पर, बस तक़दीरी इबारत यूँ हो जाएगी, ज़ैदन युलाबिसुहु अज़्ज़हाबु बिही, या ज़ैदन युलाबिसुहु अहदुन बिज़्ज़हाबि बिही, या यूँ इबारत बन जाएगी, ज़ैदन अज़हबहु अहदुन। कुलना, तो हमने कहा कि अलमुरादुल बिल मुनासिबी, कि ये मुराद मुनासिब से मा युरादिफ अल फ़िअल अल मज़कूरा अव युलाज़िमुहु, कि जो मज़कूरा फ़ेल के मुतरादिब हो या उसको मुलाजिम हो, मा इत्तिहाद मा उसनिद इले, उस चीज़ के इत्तिहाद के साथ जिसकी तरफ इसका इसनाद है। फल इत्तिहाद फ़ीमा ज़करतहु मफ़क़ूद, और बस इत्तिहाद जो तुमने ज़िक्र किया उसमें मफ़क़ूद है। वइज़ा कानल अम्रु कज़ालिक, जब मामला ऐसा है, कैसा है कि जी मौज़मिरा की कबील से नहीं है, फ़र रफ़उ, लिहाजा रफ़ा क्या है? वाजिब है। रफ़ा क्या है? वाजिब है। अय रफ़उ ज़ैदिन फ़िल मिसाली, यानी मिसाल में ज़ैद का रफ़ा वाजिब है, बिल इब्तिदा, किसकी वजह से? अब ये यकीनी तौर पर मुब्तदा ही बनेगा। जब यकीनी तौर पर मुब्तदा बन गया तो फिर मुब्तदा का एराब क्या होता है? वजूबी तौर पर रफ़ा होता है। व नस्बुहु गैरु जाइज़िन, और इसका नसब जायज़ ही नहीं मफ़ऊलियत की वजह से। फ़लैस मिन बाबिल इज़मारी अला शरीतत तफ़सीर, लिहाजा ये इज़मार अला शरीतत तफ़सीर के कबील से नहीं है। फ़कैफ़ मिम्मा युख्तार फ़ीहि नस्ब, तो ये कैसे उस सूरत में से हो सकता है जिसमें नसब मुख्तार हो? नसब का मुख्तार होना तो उस कबील में होता है जब ये उस नस्ल से है ही नहीं,
تو پھر اس پر اس کا اعراب بھی نہیں آ سکتا۔